آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کریں گے سانحہ مشق کے حوالے سے۔ کوئٹہ میں جاری احتجاج کا چھٹا روز ہے اور لواحقین کوئٹہ میں لاشیں رکھ کر ابھی احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ حکومتی نمائندوں کی جانب سے بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مختلف ٹیلی ویژن شوز میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شبلی فراز صاحب نے بھی بولا، محمد علی صاحب نے بھی بولا کہ جی وزیر اعظم عمران خان ضرور جائیں گے، لیکن کب جائیں گے اس تاریخ کا انہوں نے نہیں بتایا۔ ادھر گزشتہ روز ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ملک میں جو موجودہ صورتحال ہے اس پر ایک اہم مشاورتی اجلاس بھی ہوا ہے۔ خبر تو یہ بھی آئی ہے کہ وزیر اعظم کے کوئٹہ جانے کے حوالے سے اس اجلاس میں بات چیت ہوئی ہے، کچھ معاملات طے کیے گئے ہیں، لیکن تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ اب جو ہم نے کل دیکھا، آج یہ چھٹا روز ہے اور کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پہ یہ مظاہرین بیٹھے ہیں اپنے پیاروں کی، عزیزوں کی لاشیں رکھ کے۔ منفی درجہ حرارت ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، -9 شفاعت صبح تو -9 تھا جب یہ لوگ پہنچے تھے ٹیمپریچر، اور لوگ اس سرد خون جما دینے والی سردی میں سڑک پہ بیٹھے ہیں اپنے پیاروں کی لاشیں رکھ کے، اور ان کے کچھ مطالبات، ان کے زخموں کو مندمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کل البتہ شبلی فراز صاحب نے کہا جناب کہ عمران خان صاحب جائیں گے ضرور، کوئٹہ کے جو متاثرین ہیں ان سے ملیں گے، لیکن اس معاملے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ شبلی فراز صاحب نے کیا کہا، سنواتے ہیں آپ کو۔ جا رہے ہیں کوئٹہ؟ بالکل جائیں گے۔ بعض لوگ جو کہ بیچ میں سیاست کرتے ہیں، بعض کمپلیکیشن پیدا کر دیتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی ایسی غیر مناسب بات نہیں ہوئی ہے، نہ ان کی طرف سے کوئی ایسا کوئی ڈیمانڈ آیا ہے جس۔ اور کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اہم اپوزیشن رہنما بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز بھی کوئٹہ پہنچے اور دھرنے کے شرکاء سے اظہار یکجہتی کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کوئٹہ نہیں آئے تو اسلام آباد میں کرسی پر نہیں بیٹھنے دیں گے، یہ لوگ لاشیں رکھ کر آپ کے منتظر ہیں۔ بے حس شخص کو پکار کے پاس یہاں آنے کا وقت نہیں۔ عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، ان کی جو تکالیف ہیں اس سے کیا آپ کی ایگو بڑی ہے؟ آپ کو یہاں آنا پڑے گا، یا آپ سے کوئی بڑی چیز نہیں مانگ رہے، تنقید کے ڈر سے نہیں آ رہے، یہاں پر آئیں تنقید سن لیں تھوڑی دیر۔ خدا کے واسطے مخلوق خدا پر رحم کرو۔ کل بلاول بھٹو زرداری نے بھی سانحہ مشق کے لواحقین سے خطاب کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا ہے جہاں لاشوں کو بھی احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ کیا کہا انہوں نے، آپ کو سنواتے ہیں۔ بھی ہم بلوچستان آتے ہیں، ہم اپنا خوشی کے لیے نہیں آتے، کسی دہشت گردی کا واقعہ کی وجہ سے یہاں پہنچتے ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہمارے شہیدوں کو بھی احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت صاحب بہت شکریہ، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ چھٹا روز ہے جن کے احتجاج کا، نہایتی کرب اور اذیت میں مبتلا ہیں مشق کے متاثرین۔ ان متاثرین کے مطالبات اور ان سے مذاکرات کے متعلق کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب کب دورہ کریں گے یہاں کا؟ دیکھیں، مذاکرات کا سلسلہ اس واقعے کے فوراً بعد جب دھرنا دیا گیا، بلوچستان گورنمنٹ، ہمارے آفیشلز، ہمارے آفیسرز وہ مظاہرین کے ساتھ انگیج ہوئے۔ اس کے بعد ہمارے صوبائی وزراء انگیج رہے، فیڈرل رائے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب خود ان کے پاس گئے، انہوں نے گزارشات کی، ریکویسٹ کی، ان کے جتنے بھی مطالبات تھے ان کو ہم نے کنسیڈ کیا، اور ہم نے یہ کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہیں اعتماد دلانے کا کوشش کیا کہ جو مطالبات ہیں اس کو تسلیم کیا جائے گا، تمام جو اس میں کلپرسٹ ہیں وہ اریسٹ کیے جائیں گے، انصاف کے کٹہرے میں لائے جائیں گے، اور جس لیول پہ ہمارے ہزارہ برادری کو فیوچر میں سیکورٹی درکار ہے اس سیٹسفائیڈ لیول پہ جا کے ان کو ہم سیکورٹی فراہم کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ مظاہرین جو ہے اب ایک ہی، پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ فیڈرل منسٹر کوئی آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں، جب فیڈرل منسٹرز آئے اس کے بعد اب وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب آئیں، اور جب تک پرائم منسٹر صاحب نہیں آتے وہ مذاکرات نہیں کرتے۔ تو ابھی تک ان کا یہ اصرار قائم ہے، لیکن ہمارا جو کوشش ہے وہ مسلسل جاری ہے، مختلف ذرائع سے، ہر حوالے سے، منسٹرز، ایم پی ایز ہمارے ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، اور گزارشات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے اب شاہوانی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو جے آئی ٹی کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ جے آئی ٹی بنائی جا رہی ہے، اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوئی ہے، کیا اقدامات زیر غور ہیں؟ جے آئی ٹی وہ پورا جو صورتحال ہے سیکورٹی کے حوالے سے اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے۔ ایک جے آئی ٹی آج وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ڈائریکشن دی ہے جو اوم سیکٹری کے ماتحت ہوگا، اور یہ تمام وہ محکمے، مائنز، منرل، اس میں ڈپٹی کمشنرز، پولیس لیویز، جو کام ہیں، جتنے بھی محکمے ہیں ان تمام محکموں کو جنہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، جہاں پر لیپسز ہیں، جہاں پر ان کی کوتاہیاں ہیں، اس تمام کو انویسٹیگیٹ کرے گی، اور اپنا رپورٹ جو ہے فوراً وہ چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں جو ہے سی ایم صاحب کو
रिपोर्ट करेगी, सबमिट करेगी. अच्छा शाहवानी साहब, ये बताइएगा कि एक कारकुन जो कि अफगान शहरी है, उसको ज़ख्मी है, जिंदा बच गया है, उसके बारे में क्या इत्तलात हैं? शोधा में भी कुछ अफगान शहरी शामिल हैं, तीन के करीब, जी 3 के करीब अफगान शहरी शामिल हैं. तो क्या अफगानिस्तान ने कौंसुलर साइन मांगी है? अफगान गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा है कि ये जो 10 मैयतें वहाँ पर शुहदा की पड़ी हैं, इनमें 7 जो है वो अफगान शहरी है, और इनमें 3 मैयतें हैं जिनके लवाकिन ने अफगानिस्तान में अफगान गवर्नमेंट को उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट किया है कि उनकी मैयतें उनके हवाले किए जाएं और उनकी तदफीन वो अफगानिस्तान में करना चाहते हैं. और दूसरा जो आप बता रहे हैं कि किसी एक के जिंदा बच जाने या ज़ख्मी होने का, वो हमारे जो है बिल्कुल इल्म में नहीं है. हमने कहीं से नहीं सुना, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी ने ये रिपोर्ट नहीं की अब तक. सिर्फ 10 थे और 10 मैयतें जो है वहाँ पर पड़ी हुई हैं. कल हमने देखा कि मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो वहाँ मौजूद थे. उन्होंने हुकूमत पे तनकीद की, वो मुजाहिरीन के साथ मौजूद थे और वो उन्होंने इस हवाले से बात भी की. आपको क्या मौक़िफ़ है, कैसे देखते हैं आप मरीम नवाज़ साहिबा के और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दौरे को और उनकी तकारीर को? अफसोस किया जा सकता है, गैर जिम्मेदारी करार दिया जा सकता है, गैर संजीदगी करार दिया जा सकता है. आखिर मरियम बीबी भी जो है इस मुल्क के एक ज़िम्मेदार जमात के नायब सदर हैं, साबिक वज़ीर आज़म के जो है वो साहबजादी हैं. उन्होंने ख़ुद ट्वीट भी किया था, कल परसों उन्होंने ट्वीट किया था कि मैयतों को की तदफीन करके उनको अल्लाह के सुपुर्द किया जाए. और यही जो उन्होंने ट्वीट किया था, काश यही जुमला अपने स्पीच में वो कह देती. उन्होंने नहीं कहा और प्राइम मिनिस्टर साहब पे क्रिटिसाइज़ करते रहे. बिलावल साहब ने भी यही किया, हालांकि वो भी एक ज़िम्मेदार जमात के को चेयरमैन हैं और उनकी वालदा मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर रही हैं. उनके वालिद साहब जो है प्रेसिडेंट रहे इस मुल्क के. मेरे ख्याल में एज अ पाकिस्तानी हमें ये सोचना चाहिए कि हर एक जगह वो पॉलिटिक्स का नहीं होता. बाज़ जगह जो है आपने बैसियत पाकिस्तानी बिहेव करना है, अपनी ज़िम्मेदारी अदा करना है, और उस ज़िम्मेदारी का उस ज़िम्मेदारी के अदा करने का फुकदान वो इन मोहतरम जो हमारे अपोजिशन के कायदीन हैं, इनकी स्पीचेस में मैंने महसूस जी. लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद है. कल शफात में अरशद शरीफ साहब का भी शो देख रही थी, तो उसमें भी बात की जा रही थी कि अफगानी जो गवर्नमेंट है उन्होंने काउंसिल की रिसाई मांगी है उस एक शख्स से जो कि ज़ख्मी है. तो खैर लियाकत शाहवानी साहब को तो इस हवाले से नहीं पता था, लेकिन बाकी शोज़ में इस हवाले से बात ज़रूर हो रही है जनाब. मुख्तलिफ TV शोज़ में बात हो रही है, मुख्तलिफ न्यूज़ में बात हो रही है, लेकिन सूबाई गवर्नमेंट के जो तर्जुमान है वो इससे लाइल में, तो इसका मतलब है कि हमें फिर तफसीलात का इंतज़ार करना चाहिए. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.